اور جیب سے کوئی چیز گر کر سجدے کی جگہ آ گئی، اب کیا کریں؟ نماز میں کیسے ہٹائیں؟ کتاب میں تو لکھا نہیں، تو اس پر غور کر لیں کہ اس کو عمل قلیل سے ہٹا دیں تو ہٹ جائے گا۔ تو اب سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ سے دھکیل دیا، تھوڑا سا سجدے کی جگہ ہو گئی، تو یہ حرج نہیں ہے اس میں۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو جس کی اب جیسے یہ آ گیا امام آپ سجدہ کیسے کریں تو گٹھا ہو گیا، تو کوئی کہیں لکھا بھی نہیں کہ اگر امام یوں ترچا ہو جائے تو نماز میں کیا کریں، یا گرنے کے قریب ہو گیا نہیں سنبھالیں گے تو یہ تو ڈھیر ہو جائے گا نیچے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اب اس طرح اشارے سے اس کو درست کر سکتے ہیں، عمل قلیل سے درست کر سکتے ہیں کہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو۔ ظاہر ہے یہ اس طرح ہو جانا مانے خشوع تھا، نماز کے لیے وہ دل جمعی نہیں ہونے دے رہا، اس طرح کے بہت سارے کام نماز میں پیش آ جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو کر لینا جبکہ وہ عمل قلیل سے ہو جاتے ہیں تو نماز میں کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر مفید نہیں ہے خواہ خواہ کیا تو پھر اس کو مکروہ لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ابھی آپ نے رہنمائی فرمائی کہ نماز کے لیے دوڑنا مکروہ تنزیہی ہے، تو کیا جماعت پانے کے لیے بھی نہیں دوڑ سکتے؟ جماعت پانے کے لیے دوڑیں گے تو یہ تو عام طور پہ نماز کے لیے دوڑنا تو وہی جماعت کے لیے ہی دوڑنا ہوتا ہے کہ لوگ جماعت کے لیے دوڑتے ہیں، اور مسجد میں دھمک پیدا ہوگی تو یہ پھر مسجد کا ادب بھی پامال ہوا۔ تو حدیث شریف میں تو نماز کے لیے دوڑنے کا منع لکھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یہ ارشاد فرماؤ کہ اکھاں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اکھاں بند کرنے دی صورتیں ہیں، خواہ اکھاں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اکھاں بند کرنے چے خشوع آندہ ہے تو افضل ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا کیسا، تو اگر بلا وجہ آنکھیں بند کرتا ہے تو نماز میں ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں خشوع آتا ہے، دل جمعی ہوتی ہے، دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا، دل لگ جاتا ہے نماز میں، تو اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ تو نیت کے فرق سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آدھی آستین والا کرتا یا قمیص پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں۔ حضرت صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین ہاف آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنزیہی ہے، اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ہاف آستین والا کرتا قمیص یا شرٹ کام کاج کرنے والے لباس میں شامل ہے کہ کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے، اس لیے جو ہاف آستین والا کرتا پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروہ تنزیہ ہے، اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے
ان کی نماز مکروہ نہیں. دیکھیں یہاں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہے کہ ہاف آستین لباس ہے نا، اس آستین ہی آدھی ہے سلی ہوئی، اور ایک یہ ہے کہ آستین خود چڑھائی. تو چڑھانے میں اور سلی ہوئی ہونے میں فرق ہے. اور جو چڑھا لے اس کو ہاف آستین بولتے بھی نہیں، اور اس میں ہاف آستین کہاں بولتے اس کو. تو جہاں تک چڑھانے کا تعلق ہے تو نماز میں چاہے ایک آستین چڑھی ہوئی ہو چاہے دو آستین، بلکہ ایک چڑھی ہوئی تو شاید زیادہ بری لگتی ہے. تو نماز میں اگر آستین چڑھی ہوئی ہے، آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لی تو نماز جو ہے وہ مکروہ تحریم ہو جائے گی. دیکھیے یہ میں چڑھا کر آپ کو دکھاتا ہوں. اب جیسے یہ تھوڑی سی چڑھی ہوئی ہے تو یہ مکروہ تحریم ہی نہیں ہے. آدھی کلائی سے زیادہ چڑھے گی تو مکروہ تحریم ہو جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کونی چھپی ہوئی ہو تو بس پھر چڑھانے میں حرج نہیں ہے، اس طرح چڑھاتے ہیں لوگ. تو اب یہ دیکھیے آدھی کلائی سے اوپر ہو گئی، کونی بھلے چھپی ہوئی لیکن نماز مکروہ تحریم ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض نمازی حضرات سستی کی وجہ سے نماز ظہر کے آخری 2 نفل چھوڑ دیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا تو جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فضیلت سے محرومی ہے، بہت بڑی فضیلت سے محرومی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام کر دے گا. علامہ سید طحطاوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ سرے سے آگ میں داخل ہی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فریق کو راضی کر دے گا. یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو. دیکھا اب یہ کہ فرض سے پہلے 4 اور فرض کے بعد 4، فرض کے بعد کی 4 میں 2 نفل آ گئے نا، 2 سنت اور 2 نفل. فضیلت کتنی ہے مزید سنیے کہ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا اور دوزخ میں نہ جائے گا. تو 2 نفل چھوڑنے کی وجہ سے کتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم ہم کر لیتے ہیں بعض اوقات. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، جہاں ظہر کی 10 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں وہاں آخر میں مزید 2 رکعت نفل پڑھ کر 12ویں شریف کی نسبت سے 12 رکعت کرنے میں دیری کتنی لگتی ہے. استقامت کے ساتھ 2 نفل پڑھنے کی نیت فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا ہر مسلمان امامت کروا سکتا ہے؟ ہر وہ مسلمان جو امامت کا اہل ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور نماز پڑھانے کی بھی شرائط ہوں گی؟ جی ہاں، مسلمان ہونے کی بھی تو شرائطیں ہیں. جی. شرائط کس میں نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام کرے اس میں شرائط تو ہوتے ہیں. نماز کی شرائط آپ نے بیان کی تھی نا. ہاں تو امامت کی بھی شرائط ہے. امامت کی شرائط الگ ہیں؟ جی ہاں. وہ کیا؟ مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرطیں ہیں.